بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوست، احباب اور بزرگ ساتھیوں، نماز سیکھنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس میں نماز کی شرطوں کا بیان چل رہا ہے۔ پہلی 2 شرطیں تفصیل کے ساتھ مکمل ہو چکی، باقی کی 4 شرطیں ابھی عرض کرتا ہوں۔ نمبر 3 تھی استقبال قبلہ، یعنی کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، جس میں پاکستان میں اگر آپ موجود ہوں تو جو مغرب سائڈ ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ہماری سمت قبلہ بنتی ہے۔ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس طرف رخ نہیں کرتے تو آپ نماز شروع ہی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو سمت کا معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ معلوم کر سکیں کہ سمت کعبہ کون سی ہے، تو اب اس صورت میں آپ سوچ بچار کریں گے، غور فکر کریں گے، ذہن پر زور دیں گے۔ جس سمت کی طرف آپ کا ذہن جم جائے گا ادھر ہی رخ کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن نماز کے دوران آپ کا جو ہے وہ ذہن کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے، ذہن آپ کا کسی اور طرف جمتا ہے تو آپ اسی طرف گھوم جائیں گے۔ اسی طرح آپ کا ذہن اگر تبدیل ہوتا جاتا ہے تو آپ گھومتے جائیں گے نماز کے دوران ہی۔ اس طرح آپ نماز پڑھ لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد وقت یعنی نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ کا جو ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، یعنی وقت سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس طرح وقت کے بعد پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا کی نیت سے آپ پڑھیں گے۔ اور بعض صورتوں میں بعض نمازیں ایسی ہیں کہ ان کا یعنی وقت کے اندر نماز شروع تو کر لی لیکن وقت کے بعد جا کے ختم کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ نماز فجر ہے اور نماز جمعہ ہے۔ جبکہ دوسری نمازوں میں وقت کے اندر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ لینا یہ ضروری ہے۔ وقت کے بعد بھی کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اگر سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اتنی تاخیر جان بوجھ کر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ، اس کی نیت دل میں ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا اور مستحب عمل ہے۔ کوئی بھی نماز ہے اس کی آپ فرض ہے تو اس کی آپ نیت کریں گے کہ میں، جیسے مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے تو آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں آج کی نماز ظہر کے فرضوں کی۔ امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے سے امام کے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ باقی منہ طرف قبلہ شریف کے، باقی اور دوسری جو چیزیں ہیں ثنا واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے، بندگی واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے، یا اس طرح یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اتنی ہی نیت کافی ہے جو میں نے عرض کر دی۔ اور اینڈ میں آخری جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جو ہے اس کے اندر لفظ اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر جو ہے وہ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہہ کر اللہ جل جلالہ، اللہ عز و جل، اللہ الرحمن وغیرہ اس طرح کے الفاظ کہہ کے آپ نے نماز شروع کی، نماز تو شروع ہو جائے گی لیکن آپ گناہ گار ہوں گے کیونکہ آپ نے واجب ترک کر دیا۔ یہ تھیں نماز کی شرطیں، ان کو اچھے طریقے سے سن لیں۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم۔